سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی خصوصی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ لیگی قائد کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ کیس کی سماعت احتساب عدالت میں آج ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلنس کا ٹرائل کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ 9 اور 10 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل سول عدالتوں میں چلے گا۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D اور سیکشن 59 کی ذیلی شق 1 کالعدم قرار۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کے سیکشنز غیر آئینی قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی۔ عدالت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ آفیشل سیکریٹریٹ کی خصوصی عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عدالتی حکم پر جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل اور شاہ محمود قریشی کو چارپائی مل گئی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ٹرائل اگر جیل میں چلنا ہے تو بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ کسی ملزم کو اپنے وکیل سے مشاورت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سائفر کو اپنے پاس رکھ کر ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کا متن سامنے آ گیا۔ کہا گیا وزارت خارجہ نے سائفر بھیجا، آپ نے واپس نہیں کیا۔ مجاز نہ ہونے کے باوجود سائفر کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ منصوبہ بندی بنی کالا میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود کی ہمراہ کی گئی۔ آپ آفیشل سیکریٹریٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے۔ 90 روز میں الیکشن والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ درخواست بر وقت مقرر ہوتی تو ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے الیکشن کے بر وقت انعقاد سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ کہا اگر کوئی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ کیا اب ہم صدر پاکستان کے ٹویٹس پر فیصلے کریں گے؟ یہ عدالت ٹویٹس پر نہیں بلکہ دستاویزات پر چلے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو بھی مردم شماری میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ سپریم کورٹ نے کیس میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید سماعت 2 نومبر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن میں تاخیر انتخابات نہ کرانے کے مترادف قرار دے دی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ادارہ حکم جاری کرے، الیکشن کمیشن اپنی قانونی و آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے فوری الیکشن کی تاریخ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سپریم کورٹ میں آئین کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالتی فیصلے کو امید کی کرن بھی کہہ دیا۔ عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کا واضح اعلان۔ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا کر جمہوریت کا چیمپئن رہوں گا تو قانون یہ نہیں مانتا۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہر سیاسی جماعت کو اپنے بیانیے اور پروگرام پر توجہ رکھنی چاہیے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا، پھر ووٹ کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف کے بایو میٹرک پر حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔